السلام علیکم جی. تو پھر خبر یہ آئی ہے سامنے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے ترجمان ملا انصار عباسی نے بتایا ہے کہ نئے ڈی جی صاحب نے حکم دیا ہے اپنے ادارے کو کہ وہ سیاست سے دور رہیں. اچھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے قبل آصف علی زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور ان کا بھی اشارہ اس طرح ہی تھا کہ وہ آئی ایس آئی کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ وہ لوگ ہم سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا حل نکالنا ہے، اور وہ کچھ شرمندہ سے بھی ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی ملا انصار عباسی نے فوراً سوال کیا تھا کہ ان کو فون آ گیا ان کے باسز کا، اور انہوں نے صفائی مانگی ہے کہ آصف زرداری نام لیں کہ کون فون کرتا ہے، اور ہم تو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث نہیں ہیں. اچھا، یعنی پیپلز پارٹی والوں نے جب ان کا ذکر کیا تو جواب ملا انصار عباسی نے دیا. اب مریم اورنگزیب نے جب بڑھ کے نام لیا ہے، پشاور کے افسر کا نام نہیں لیا، ان کا پشاور کے ایک افسر کی بات کی، اور آئی ایس آئی کے تو نام ہی نہیں لیا. مریم اورنگزیب نے آئی ایس آئی کے تو نام ہی نہیں لیا، اور انہوں نے کہا پشاور کا ایک افسر ہے، اور اگر یہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو کالز اگر ختم نہ ہوئی تو ہم پھر نام لے لیں گے. اسی ویلاگ میں آپ کو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا نام لینے کا ارادہ ہے، بلکہ یہ نواز شریف کا اپنا بیان تھا جس کو مریم اورنگزیب نے پڑھ کے سنایا، اور یہ کہ نہ صرف اگلی دفعہ یعنی نام لیا جائے گا اگر کالز کا سلسلہ بند نہ ہوا. پشاور سے پنڈی سے نہیں، پشاور کے افسر کی بات ہو رہی ہے. وہ اس وقت مطلب ہے وہاں نہیں ہے جہاں پہ وہ تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ نام لے کے انہوں نے کہا، جس کا میں نے اطلاع دی کہ ان کے پاس تو ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، ایویڈنس موجود ہے، یعنی جو مطلب مجھے اچھا، اب وہ ریکارڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پشاور سے کسی ایم این اے کو کال گئی اور کسی تیسرے ادارے نے ریکارڈ کر لیا. یہ نہیں ہے. دور کی نہ سوچیں، تھوڑا قریب کی سوچا کریں. اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی ہر کال ریکارڈ کر لیں، کال کرنے والا بھی ریکارڈ کر لیں، اور آپ کال ریسیو کر رہے ہیں آپ بھی ریکارڈ کر لیں. یہ ہوا ہے، یعنی ایم این اے جس کو کال گئی اس نے ہی اپنے فون پہ ریکارڈ کر لیا. یہ ہوا، کسی اور ایجنسی نے ریکارڈ نہیں کیا، اس نے خود ریکارڈ کیا. وہ ریکارڈنگز ہیں پاس، یہ وہ ریکارڈنگز ہیں جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں اور لندن میں موجود ہیں. اچھا، تو یہ سب ہم نے پہلے وہ ریکال کر لیا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا، مریم اورنگزیب نے سامنے آ کے یہ کہا، تو اس کے بعد پھر یعنی ترجمان ملا انصار عباسی پھر سامنے آیا، اور اس نے اب آگے بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا وہ نئے ڈی جی صاحب نے حکم کر دیا ہے کہ اب آئی ایس آئی کا سیاست سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا. اس ویلاگ پہ پہلے بھی ظاہر ہے کہ ہم اس بات پہ یعنی خیر مقدم کر چکے ہیں، اب بھی خیر مقدم ہی کرتے ہیں. اس کا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کام سے دیکھیے. بلوچستان میں جو کل اٹیک ہوئے، یعنی طالبان جو ہیں وہاں پہ اب افغان طالبان امریکی بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کے پاکستانی حدود کے اندر گھس گئے، جن کو واپس پھر دھکیلنا پڑا. تو وہ تو وہاں سے تو کچھ بند نہیں کم نہیں ہو رہا. آج کوئٹہ سے اطلاعات ہیں کہ موٹر سائیکل سوار یعنی پولیس والے ہیں، ان کو اٹیک کیا گیا. تو کبھی بارڈر پہ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی شہر پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو مستقل یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں تو ہمارے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ایجنسیز ہیں ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے کہ سیاست تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ رضوان رضوی نے بہت اچھی بات کی اور بتائی کہ آپ نے اپنے ٹویٹ پہ، اور انہوں نے کہا کہ مخاطب ظاہر ہے کہ انہیں کیا، اور کہا کہ آپ کی بڑی خیر مقدم کیا انہوں نے بھی، کہ آپ شکر ہے کہ آپ سیاست سے کی طرف اب نہیں آ رہے، لیکن وہ لوگ جو آٹو پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا ٹائٹ کریں، کیونکہ وہ آپ کا نام لے کے ابھی تک یہ بلیک میلنگ اور ڈرا رہے ہیں. یہ وہ بالکل ٹھیک بات کی. اچھا، اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں نا، ان کا اور میڈیا کا تعلق اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں ہی ہے تو یہ غلط ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، اور یہاں بھی جو پریس فریڈم ہے وہ پالیٹیشنز گورنمنٹ اپوزیشنز کے لیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی جہاں پہ آتی ہے وہ میڈیا نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے. آج کل آپ رشین آر ٹی دیکھ لیجئے، رشین ٹیلی ویژن، وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہیں، ڈی ڈبلیو اپنی جرمن کے ساتھ ہے، بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز، یہ سب پارشل سچ بول رہے ہیں، مکمل ان میں کوئی نہیں بتا رہا. یعنی اپنے ملک کی جو ان کی فارن پالیسی ہے اور نیشنل انٹرسٹ، ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ڈیفائنڈ نیشنل انٹرسٹ، اس کو میڈیا فالو کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو وہ ظاہر ہے، وہ مطلب ہے کہ تیسری دنیا میں تو زیادہ مطلب کھل کے ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بھارت میں بھی ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ پروفیشنل رہے تعلق، جو کہ ہمیشہ رہتا ہے، ہر ملک میں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پرابلم وہاں بنتی ہے جب خود ساختہ یہ جو فراڈیے نکلتے ہیں نا، پھر فراڈیے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ خود ساختہ ترجمان بنتے ہیں کہ جی وہ 11 دا پیغام ہے، وہ 11 دے نال تے ساڈی فٹ ہے گی نا، اسی 11 دی پہ گل کر رہے ہیں.
اچھا اب وہ 11 جو ہے وہ 11 کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتا کہ ہمارا نام جو ہے یہ بیچ رہا ہے ٹٹو جا کے باہر. عام آدمی جو ہے وہ تو جا کے اب وہ حساس اداروں کے افسر کو بیچارے کو نہ اس کو نام کا پتہ ہے، نہ رینک کا پتہ ہے، نہ نمبر کا پتہ ہے، نہ دفتر کا پتہ ہے، نہ گھر کا پتہ ہے. وہ کہاں جا کے وہ کنفرم کرے گا کس سے کہ فلاں یہ جو ٹاؤٹ ہے ٹٹو جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ مطلب آپ کا جو آشرواد ہے وہ اس کے سر پہ یہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. کئی ٹٹو نکلتے ہیں نا اس طرح کے. تو انہی میں سے آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ مسخرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود ساختہ ترجمان نیشنل سیکورٹی کے اداروں کے خود ساختہ ترجمان، پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن خود ساختہ ترجمان، انہوں میں سے ایک خود ساختہ ترجمان دوسرا ملا لاہور والا یہ اوریا مقبول جان ہے. اب اس کا جو دورہ روس کی جو ہو رہی ہے نا یہ تعریفیں، ان میں سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی شامل ہیں. ان میں سے ایک کوئی کہہ رہا ہے، آپ پڑھیں گے اس کا کہ جی وہ امریکہ لرز اٹھا، امریکہ کانپ اٹھا، امریکہ جو ہے وہ اب اکیلا ہو گیا. جس طرح مشاہد حسین سید صاحب یہ کسی زمانے میں خود مذاق اڑایا کرتے تھے سرکاری سچ کا، لیکن اب ماشاءاللہ اتنے وہ ہو گئے ذہین، یعنی اب وہ دانش چونکہ فتح ہو چکی ہے، انہوں نے خود ہی اپنی دانش فتح کر لی ہے. تو اب وہ بھی ہمیں 22 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں مشاہد حسین سید صاحب کے. امریکہ تو تنوع ہو گیا جی، امریکہ کی کیا اوقات ہے، امریکہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ تو بالکل اکیلا ہو چکا ہے. امریکہ کو تو مڈل ایسٹ میں بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، امریکہ کو تو ایران میں بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، افغانستان سے بھی نکل چکا ہے. تو اب امریکہ کی خوشحالی اور اس کا برقرار رہنا یہ تو پاکستان کے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان جو چاہے گا امریکہ ویسے ہوگا. یہ سید مشاہد حسین ماشاءاللہ جو سرکاری سچ کا کسی زمانے میں مذاق اڑاتے تھے، وہ بھی اب ان کو بھی ملا مشاہد حسین سید کہنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک تھم نیل پہ میں پڑھ رہا تھا اوریا کا کہ قرآن مجید میں پیشن گوئی ہے، پیوٹن کا ذکر ہے. اچھا اب یہ وہی ملا ہے اوریا جس نے یہ ہمارے جنرل صاحبان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا جنرل صاحبان کی پروفیشنل سکل کا معاملہ ہو تو یہ حدیثیں نکال کے لاتا ہے، یا یہ ایک صوفی یا کوئی پیر نکال کے لاتا ہے. کوئی فقیر کو یعنی خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جنرل کا نام لے کے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا میرا سپاہی ہے، اس سے مجھے بڑی امیدیں ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک مذہب کا یعنی توہین مذہب آپ اس کو، یعنی آپ کے نزدیک اگر یہ توہین مذہب نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا، مجھے علم نہیں ہے کہ توہین مذہب پھر ہوتی کیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے آیتوں میں پیوٹن کی وہ لکھی ہوئی ہے، ذکر ہے اس کا تھم نیل. اب میں اس کا پروگرام سننے کی تو ہمت کبھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی پروگرام یہ کہہ کر بیچ رہا ہے کہ قرآن مجید میں پیوٹن کا ذکر ہے، یعنی پہلے یہ اس کی بندے کی ساری زندگی رشینز کو گالیاں دیتے ہوئے گزری ہے، کافر کہتے ہوئے گزری ہے، سوویت کو کہتے ہوئے گزری ہے. اب اس کا ذکر یہ قرآن مجید میں سے نکال کے امریکہ کو تباہ کرانے کی. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ یہ توہین مذہب اگر نہیں ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، یعنی حرام، جو بدترین چیزیں حرام ہے، شرک حرام ہے، کسی کی جان مال اور آبرو پر حملہ حرام ہے نا، قتل حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا حرام ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بول کر جھوٹ نہیں بول سکتے کہ اللہ نے یہ کہا جو کہ اس نے نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ایسی باتیں کریں جو انہوں نے نہیں کہیں. جب 1400 سال پہلے کے بارے میں یہ کام ہے تو ان ناموں کو آج کے دور میں استعمال کر کے یہ کہنا کہ فلاں کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ فلاں جنرل صاحب جو ہے یہ تو سپاہی ہے میرا، اس کو یہاں پہ مزید ابھی ایکسٹینشن چاہیے، 2 سال اور 3 سال اور رہنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ اب یہ ٹٹو جو ہے، یہ والا ٹٹو جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب کسی کا ایجنٹ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مشہور باہر ہے کہ یہ کرتا ہے کہ اپنی تو 11 نال اتوں آشرواد ہے، اوپر سے جو آتا ہے میں بول دیتا ہوں. ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نسلوں کی نسلیں کرپٹ کر دی ہیں. جھوٹ بول بول کے ان لوگوں نے جھوٹ پڑھاتے ہیں اور معصوم ذہنوں کو انہوں نے کرپٹ کر دیا. انہوں نے ناقابل علاج نسلیں پیدا کی ہیں. یعنی ان لوگوں کو اگر اب آج آپ سچ بتائیں نا کہ بچے آپ نے یہ غلط پڑھا تھا، یہ جو اوریا نے بتایا ہے یہ غلط ہے، یہ جو ہارون رشید نے لکھا ہے یہ غلط ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں. یعنی ان لوگوں نے لوگوں کو ان جیسے یہ جو قبیل کے لوگ ہیں، یہ دین کو بیچنے والے، یہ اللہ کا نام بیچنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے یہ بات شروع کرتے ہیں اور اس کے ذکر پہ یہ بات ختم کرتے ہیں، اور درمیان میں جو ہوتا ہے پیکنگ کرتے ہیں یہ مذہب کی. درمیان میں جو ہوتا ہے بدترین جھوٹ. آپ مجھے بتائیں ایسے ظالموں کو کس نام سے پکارا جائے؟ میرا تو تجربہ زندگی کا یہ ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی لوگ ہوں، وہ پنڈت ہو، وہ پادری ہو، وہ ملا ہو، اس طرح کے ملا،
یہ جعلی پنڈت اور جعلی پادری، یہ لوگ دہریے ہوتے ہیں، اصل میں یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر جا کے دیکھیں یہ دہریے ہوتے ہیں، بالکل دہریے ہوتے ہیں، کسی چیز کو یہ نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دکھاوے کے لیے پھر کاروبار کرتے ہیں، جھوٹے مذہبی یہ کپڑے پہنتے ہیں عام لوگوں سے علیحدہ نظر آنے کے لیے، داڑیاں رکھتے ہیں عام لوگوں سے علیحدہ نظر آنے کے لیے، وہ صلیب کی بڑی بڑی چینیں پہنتے ہیں عام لوگوں سے علیحدہ نظر آنے کے لیے۔ ہندوؤں میں تو ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی ٹینڈ کرا کے وہ کپڑے عجیب سے پہن لیتے ہیں عام لوگوں سے علیحدہ نظر آنے کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی جعلی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ عام طور پہ دہریے ہوتے ہیں، اور چونکہ کسی طرح کے مذہب پہ ان کا یقین نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی آخرت کا کانسیپٹ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی روز آخر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، نہ انہیں جنت اور جہنم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی یقین نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ مذہبی روپ بھر کے یعنی اپنے خداؤں کے نام پر یہ جھوٹ بولیں، جھوٹ باندھیں، بلا خوف و خطر لوگوں سے جھوٹ بولیں کہ خدا نے یہ کہا تھا، اس کے رسول نے یہ کہا تھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں بے خوف و خطر کیونکہ یہ دہریے ہوتے ہیں، اصل میں یہ دہریے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے ایسی چیزیں کچھ ان کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہونی ہوتی، تو اس لیے یہ بڑے آرام سے مذہب کو بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے باقی جو عام گناہ گار مسلمان ہیں، میں اپنے آپ کو گناہ گار آدمی سمجھتا ہوں، مسلمان سمجھتا ہوں، تو ہم جیسے جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تو نہیں ہوتے، داڑھی بھی نہیں رکھتے، ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں پکڑتے، اور اب قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنی گفتگو نہ شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے، کبھی جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، شرمندہ بہت رہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، اور ویسے بھی اپنے گناہوں پہ بڑا شرمندہ رہتے ہیں۔ ہم ہیں بیسیکلی عام مسلمان، لیکن یہ منافقت کرنے کی کوئی عام مسلمان ہمت نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن مجید جیسی کتاب سے ایک آیت کا کوئی جھوٹا مطلب نکال کے جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ عام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ یہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، اسے کہا جائے کہ اس حدیث تم نے جھوٹی حدیث گھڑنی ہے اور جھوٹی حدیث لوگوں کو بتانی ہے، ضعیف حدیث، یہ عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو روح کانپ جائے گی، وہ کہے گا نہیں میں عام گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے آپ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ میں نہیں کر سکتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ دوں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ عام مسلمان کے بس کی بات نہیں، نہ یہ قرآن مجید کی اس طرح کی تشریحات کسی عام مسلمان کے بس کی بات ہے۔ جس طرح کسی مسجد اور کسی مدرسے میں کسی بچے کے ساتھ ریپ کرنا اور اس کے بعد اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دینا، یہ کسی عام گناہ گار مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی عورت کو بیٹی بنا کر ریپ کرنا، بہن بنا کر ریپ کرنا، یا یہ کہ بیٹا اور بھائی بنا کر ناجائز تعلق قائم کرنے، یہ عام گناہ گار یا عام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے، بھاگ جائے گا، وہ بھاگ جائے گا، وہ اللہ معاف کرے بھاگ جائے گا۔ عام مسلمان جو گناہ گار ہے یہ اس کے لیے یا تو بالکل دہریہ ایتھیسٹ چاہیے جس نے جھوٹ کا مذہب کا لباس پہنا ہو، دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ورنہ پھر اگر جو گناہ کرنا ہے وہ مسجد اور مدرسے کے اندر نہیں، اللہ معاف کرے، اس کے لیے تو بالکل ہی ایتھیسٹ ہوتا ہے بندہ، جو دہریہ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ چلیے جی ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ملا انصار عباسی، ملا اوریہ مقبول جان، اچھا مطلب ہے کہ دیکھیں اوریہ تو وہ ہو گیا نا خود ساختہ ٹٹو، ملا انصار عباسی از اے ڈفرنٹ کیس، اس نے ویسے جو ہے وہ صحافت کا ایک کور رکھا ہوا ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نام پہ، جو ظاہر ہے کہ اس کی انویسٹیگیٹو جرنلزم اس نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اگر مطلب ہے کہ ایک ادارے کا خفیہ ادارے کا ترجمان ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر فائلیں بھی اس کے پاس آئیں گی، ان کے پاس تو پوری ریسورسز ہیں ملک کے، ظاہر ہے پھر وہ خبریں بھی اس کو دیں گے اور یہ چلائے گا بھی۔ چلیں بس ٹھیک ہے جی، اسی بات پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ سیکورٹی کے ادارے جو ہیں وہ اپنے کام سے فائنلی انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ انہیں اپنی سیکورٹی کے معاملات ہی رکھنے چاہیے، سیاست کی جانب نہیں آنا چاہیے، اور خیر مقدم کرتے ہیں ہم اس کا، اور یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کے یہ جو مشکل پڑی ہوئی ہے اس مشکل سے نکالیں اور اس کے لیے کام کریں۔ بس اس دعا پھر آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔